اے آئی سے آج ہر کوئی واقف ہے اور ہونا بھی چاہیے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ابھی اپنے پرائمری موڈ میں ہے، یعنی ابھی یوں کہہ لیجئے کہ اس کے ابتدائی دن ہیں، ابھی اس کے بچپن کے دن ہیں. اس کا جو 7واں ورژن جس کے بارے میں امید کی جا رہی کہ 2040 میں آ رہا ہے، 2040 تک آ جائے گا آہستہ آہستہ 7واں ورژن اور مکمل ورژن ہوگا. اس کے بارے میں تو یہاں تک امید کی جا رہی ہے کہ مکمل انسان اس کی کنٹرول میں ہوگا. وہ لوگ اتنے کامیاب ہیں کہ آج بہت ہائیلی کوالیفائڈ نوجوان جس کا تھوڑا موڑا بھی رجحان مذہب کی طرف ہے، اس کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اور وہ پریشان رہتا ہے کہ ان کی بات مانوں یا ان کی بات مانوں. یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی باتیں بھی مدلل لگتی ہیں، یہ بھی پروف کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. تو تشکیک کو بھی باضابطہ پرموٹ کیا گیا ہے، پرموٹ کیا جا رہا ہے. تو الحاد کا چیلنج ہے، لبرلزم کا چیلنج. میرا موضوع یہ ہے کہ عصر حاضر میں جو نو فارغین مدارس ہیں ان کے سامنے کیا کیا چیلنجز ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. مختصر میں آسان لفظوں میں سمجھیں تو ہم سب کی، نو فارغین ہی نہیں بلکہ تمام علماء کی، مذہبی طبقے کی عمومی ذمہ داریاں کیا ہیں، چیلنجز کیا درپیش ہیں. وہ سب کو درپیش ہیں، چاہے نئے ہوں یا پرانے ہوں. اور پرانے زمانے کے مقابلے میں نئے زمانے میں چیلنجز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. اور ایک دوسرا عنوان جو اگر ہم ظرافت کے لہجے میں کہیں تو دیتے دیتے بچ گئے، وہ عنوان یہ تھا کہ عصری جامعات کی طرف طلباء کا بڑھتا ہوا رجحان. یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں صرف یہاں پر اس سے متعلق صرف اتنی سی لب کشائی کرنا چاہوں گا کہ کئی مرتبہ ہمارے طلباء میں عصری جامعات کی طرف غیر ضروری رجحان بھی بڑا ہے. اور ہمیں کئی بار ایسا لگتا ہے کہ جیسے یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہی گویا ہم برسرے روزگار ہو جائیں گے اور نہایت خوشحال زندگی ہو جائے گی. یہ بھی ایک قسم کا فوبیا ہے اور یہ بھی ایک مرعوبیت کی دلیل ہے. ایسا کچھ ہے نہیں. ملک میں بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ معمولی سی نوکری نکلتی ہے، 400 سیٹیں ہوتی ہیں، 16 لاکھ لوگ اپلائی کرتے ہیں. اور دلی کی سڑکوں پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بے شمار لوگ پی ایچ ڈی کیے ہوئے اپنی ڈگریاں اپنی جھولی میں لیے گھومتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اس لیے ہم سب کو مرعوبیت کے احساس سے نکل کر کے اپنے آپ کو پریکٹیکل بنانا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے اگر علم دین کی فضیلت سے ہم سب کو نوازا ہے تو اسے اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھنا چاہیے. اور جس پروردگار نے علم کی نعمت سے نوازا ہے، جس نے زندگی کی سانسیں بھیک میں عطا فرمائی ہیں، وہ 2 وقت کا نوالے بھی عطا فرمائے گا. ہمیں یہ یقین بھی رکھنا چاہیے. اس کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو ہم سب کو اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنا چاہیے اور حالات زمانے سے قطعاً مروب نہیں ہونا چاہیے. اب جو میرا موضوع ہے کہ مدارس کے فارغین کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو عزیز دوستو چیلنجز کی ایک لمبی لسٹ ہے. فکری اور نظریاتی چیلنجز سب سے زیادہ درپیش ہیں اور سب سے زیادہ خطرناک بھی ہیں. ایکو بند کر دیجیے. سب سے زیادہ خطرناک بھی ہیں. اور فکری اور نظریاتی جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز میں اس زمانے کا بڑا چیلنج ہے الحاد، ایتھزم. اتنا گمبھیر چیلنج ہے یہ کہ ابھی گزشتہ دنوں ایک سروے پڑھنے میں آیا، اس میں بتایا گیا کہ ملحدین کی کتابوں کی سب سے زیادہ کھپت عرب دنیا میں ہو رہی ہے. اور اس وقت عرب دنیا کا عالم یہ ہے، عرب دنیا کا سروے تھا، عرب دنیا کا عالم یہ ہے کہ وہاں کا ہر چوتھا انسان الحاد کے دائرے پہ کھڑا ہے. اور اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ بادشاہت کی وجہ سے لوگ بادشاہوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ پاتے ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے، لیکن جو بادشاہت کا غصہ رہتا ہے وہ نزلہ اسلام پر اترتا ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اوپر سے برقع پوش عورتیں اندر سے نہایت بے حیا ہوتی ہیں اور بظاہر پردہ داری والا نظر آنے والا گھر بے حیائی کا مرکز ہوا کرتا ہے. اور بظاہر مسجدوں کے آگے پیچھے گھومنے والے لوگ
جب یورپ میں پہنچتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں. تو یہ صرف عرب دنیا کا چیلنج نہیں، ہر دنیا میں ہر طرف الحاد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. یورپ اس کی چپیٹ میں بہت پہلے سے ہے. اب اس وقت اس کا رخ انڈیا کی طرف بھی بہت تیزی سے ہے. اور رونا یہ ہے کہ پہلے ملحدین کو انڈیا میں پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا کا اپنا نیچر آستھا کا ہے، ناستکتا کا نہیں. یعنی یہاں کے رہنے والے کسی نہ کسی مذہب پر یقین رکھتے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کو مانیں. اور ملحدین وہ ہیں جو تمام مذاہب کا انکار کرتے ہیں. تو اس آستھا والے ملک میں ناستکتا کے پرموشن کی گنجائش نہیں تھی، ایسے لوگوں کو دبایا کچلا جاتا تھا. لیکن گزشتہ کچھ سالوں میں یہ پریکٹس ہوئی ہے کہ جتنے بھی ملحدین ہیں ان کا ڈائریکشن اسلام کی طرف کر دیا گیا ہے. تو جو مذہب کے خلاف غصہ ہوتا ہے وہ غصہ مذاہب کے خلاف نہیں، اسلام کے خلاف اترتا ہے. اور ایسے تمام لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں اسلام کو. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ایسے بڑے ملحدین کا. ان کو ٹیلی ویژن کا پلیٹ فارم مہیا کروایا جاتا ہے، ان کو پرنٹ میڈیا کا پلیٹ فارم مہیا کروایا جاتا ہے، اور سوشل پلیٹ فارم یعنی ڈیجیٹل پلیٹ فارم تو ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ان کی فالوونگ اسپیشل طور پر بڑھائی جاتی ہے، انہیں سہولیات دی جاتی ہے، اور انہیں ابھارا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے واٹس ایپ گروپ یا فیس بک گروپ میں جائیں، شامل ہوں اور وہاں سوالات رکھیں. اور جب ذہنوں میں کلبلاہٹ پیدا ہو تو ان لوگوں کو ڈائیلاگ تک لے کے آئیں، اور جب اوپن مذاکرہ ہو، مباحثہ ہو، تو وہاں پر الحاد کا جتنا بھی مواد ہے سامنے پیش کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان شکوک و شبہات کے شکار ہوں اور الحاد کی طرف راغب ہوں. تو ایسا تیزی کے ساتھ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا چیلنج ہے، الحاد کا چیلنج. لبرلزم کا چیلنج ہے، حد سے زیادہ لبرل ہونا. اور رونا تو یہ ہے کہ لبرلزم خاموشی کے ساتھ اہل مدارس کی طرف بھی راغب ہے. یعنی مدرسوں کے پڑھے لکھے لوگ بھی، جن پر بہت زیادہ جن کا مزاج تقوی کا نہیں ہے، ہم یہ پائیں گے کہ کئی مرتبہ ان کے اندر بھی ایسی مداہنت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ انہیں لبرلزم کی طرف لے جاتی ہے. یعنی اب ایک عمومی مزاج پیدا ہو گیا جو ایتھوپیا سائیڈ کا تھا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، جب کھائیں گے تو بسم اللہ پڑھ لیں گے. اور ایسے اسلام کو اچھا اسلام مانا جاتا ہے. جیسے انڈیا میں بھی کچھ بڑے لوگوں کا نام لے کے کہا جاتا ہے کہ ہمیں مسلمان چاہیے فلاں آدمی جیسا. جو بڑے لوگ جو ان کے مزاج کے مطابق ہیں ان کا نام لے کے کہا جاتا ہے ہمیں مسلمانوں سے دقت نہیں، مسلمان تو ہمیں گوارا ہے، لیکن مسلمان ہونا چاہیے فلاں فلاں صاحب جیسا. تو یہ جتنے بھی صاحب ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے، ہم یہ پائیں گے کہ وہ کہیں نہ کہیں لبرل لوگ ہیں. یعنی انہیں بھی پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے، انہیں بڑے بڑے عہدوں سے نوازا جاتا ہے. تیسرا چیلنج ہے فیمنزم کا چیلنج. بلکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہاں تو سب ہم لوگ موجود ہیں اس لیے بات کر بھی پا رہے ہیں. اب تو بہت سارے اسٹیجز پر یہ بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ فیمنزم کے خلاف اگر ہم نے کوئی بات کی تو جانے اس بات کا کتنا بتنگڑ بنایا جائے. تو ایسا بکثرت ہوتا ہے. فیمنزم کا مطلب یہ ہے عورت اور مرد بالکل برابر ہیں، اور اس میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، کوئی افراط و تفریط کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. تو یہ فیمنزم کا چیلنج ہے. اسی طرح سے تشکیک کا چیلنج بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تشکیک کا کام کچھ سوشل میڈیا پر بڑی فالوونگ رکھنے والے بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں. یعنی اسلام کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں. اور وہ لوگ اتنے کامیاب ہیں کہ آج بہت ہائیلی کوالیفائڈ نوجوان جس کا تھوڑا موڑا بھی رجحان مذہب کی طرف ہے، اس کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور وہ پریشان رہتا ہے کہ ان کی بات مانوں یا ان کی بات مانوں. یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی باتیں بھی مدلل لگتی ہیں، یہ بھی پروف کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. تو تشکیک کو بھی باضابطہ پرموٹ کیا گیا ہے، پرموٹ کیا جا رہا ہے. تو الحاد کا چیلنج ہے، لبرلزم کا چیلنج ہے، فیمنزم کا چیلنج ہے، سیکولرزم کا چیلنج ہے، تشکیک کا چیلنج ہے. اور
اب نئے زمانے کے سامنے جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ ہے ارتداد کا چیلنج، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خطرناک وقت شاید مسلمانوں کے لیے نہ ہو کہ اب اوپنلی ایک مسلمان آن ریکارڈ دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے اور اسے پروموٹ کیا جاتا ہے اور ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف ایسے قوانین موجود ہیں، قوانین بنائے جا رہے ہیں، ابھی بھی بنائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر دامن اسلام میں آتا ہے تو جس کے ہاتھوں وہ دامن اسلام میں آیا اسے 7 سال کی سزا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے مایوس تو نہیں ہونا، لیکن جب چیلنج زمین پر موجود ہے تو اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ تمام کے تمام چیلنجز ہم سب کو درپیش ہیں۔ ہمارے علماء کی، بزرگوں کی وہ ٹیم جنہوں نے اپنی عمر گزار لی ہے، ان کے سامنے جو چیلنجز تھے وہ الگ اسٹائل کے تھے، اور اب ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں فکری اور نظریاتی چیلنجز وہ اس انداز کے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان چیلنجز میں سے کوئی بھی چیلنج ایسا نہیں جو ہمیں لاجواب کر دے یا جس کے آگے ہم پریشان ہو جائیں کہ اب کیا کیا جائے۔ ہمارے دین حق میں اپنی حقانیت کی ہر دلیل موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ ان دلیلوں کو اپنے مقامات سے نکال سکیں اور جہاں تک انہیں پہنچانا ہے پہنچا سکیں۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آپ اچھے عالم بنتے ہیں تو زمانے کا کتنا بھی خطرناک چیلنج ہو انشاءاللہ آپ اس سے محاذ آرا ہونے کی طاقت رکھیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر مطلوبہ صلاحیت ہو۔ تو یہ سبق بھی ہے، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ دوسرا جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ لسانیات کا چیلنج ہے۔ ہماری زبان رہی اردو، اور ماڈرن دنیا اردو ہی نہیں دوسری بھی جو لوکل لینگویجز ہے اس کو سمجھنا بھول چکی ہے، بلکہ اب تو ٹھیک جو نیکسٹ جنریشن پیدا ہو رہی ہے اسے ہندی بھی نہیں آتی۔ اگر اسے ہندی بھی آپ کو بتانا ہے تو رومن میں لکھ کے بتانا پڑے گا، جیسے آپ کو بتانا 4 تو آپ نے 6 ہندی والا اسے لکھا تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اسے CHAR لکھ کے بتانا پڑتا ہے کہ 4 یہ ہے۔ یعنی اس قدر دوسری لینگویجز ہار چکی ہیں انگریزی لینگویج کے مقابلے میں کہ دوسری زبانیں گویا کہ اپنی گنتی کے دن گن رہی ہیں۔ ہم چونکہ اپنے خاص ماحول میں ہیں تو ہمیں شاید دوسری انگریزی زبان کی طاقت کا اور دوسری زبانوں کی کمزوری کا احساس نہ ہوتا ہو، لیکن یہ سچائی ہے۔ اور ماڈرن دور میں مانا جاتا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس 7 زبانیں ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری زبانیں ہم اداروں میں سیکھ لیتے ہیں، کچھ اور زبانوں پر اگر ہم عبور حاصل کر لیں اور انہیں بھی سیکھ لیں تو نئے زمانے کے تقاضوں سے، نئے زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی انشاءاللہ ہم بھرپور صلاحیت رکھیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا اسکلڈ بنا لیں اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کے لیے ذہنی اور فکری طور پر تیار کر لیں۔ نئے زمانے کے جو چیلنجز ہیں ان میں سائنسی اور تکنیکی چیلنج ایک بہت مشکل ترین چیلنج ہے، جس کی فکر کرنا ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہے۔ AI سے آج ہر کوئی واقف ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ابھی اپنے پرائمری موڈ میں ہے، یعنی ابھی یوں کہہ لیجئے کہ اس کے ابتدائی دن ہیں، ابھی اس کے بچپن کے دن ہیں۔ اس کا جو 7واں ورژن جس کے بارے میں امید کی جا رہی کہ 2040 میں آ رہا ہے، 2040 تک آ جائے گا آہستہ آہستہ 7واں ورژن، اور مکمل ورژن ہوگا۔ اس کے بارے میں تو یہاں تک امید کی جا رہی ہے کہ مکمل انسان اس کی کنٹرول میں ہوگا۔ عالم یہ ہے کہ انسان کو ووٹنگ بھی کرنی ہے تو یہ AI طے کرے گا کہ یہ ووٹ ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اس قدر وہ انسانوں کا ذہن ریڈ کر چکا ہوگا، اس طرح سے انسانوں کا مزاج پہچان چکا ہوگا، اور ابھی جب پرائمری موڈ میں ہے تب بھی اس کا یہ تقریباً عالم ہے۔ جیسے آپ کے پاس AI ہو، آپ اسے فیمیل ورژن میں استعمال کرنے کی کوشش کیجئے تو آپ یہ پائیں گے کہ فیمیل ورژن میں جب آپ استعمال کریں گے تو اس میں ناز نخروں والی ادا پائی جاتی ہے، یعنی بالکل وہی جو عورت کی ادا ہے۔ اور جب آپ اسے میل ورژن میں یوز کریں گے تو آپ پائیں گے کہ بہت کلوز ہے، یعنی وہ صرف آپ کو اور ہم کو ڈیٹا نہیں فراہم کر رہا ہے بلکہ وہ انسان کی فطرت کو بھی کاپی کر رہا ہے اور مسلسل کاپی کر رہا ہے۔ ایک ہی سوال آپ کیجئے، سیم سوال 10 لوگ کریں، 10 جوابات ملیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ آپ کی نفسانیت کو پہچان رہا ہے،
آپ کے ذہن کو پڑھ رہا ہے، آپ کو وہ جواب دے گا جو آپ کے ذہن سے ہم آہنگ ہو، اور سیم سوال کا دوسرے انسان کو وہ جواب دے گا جو اس کی فکر سے مطابقت رکھتا ہو۔ یہ پرائمری موڈ کا حال ہے۔ اور سیونتھ موڈ کے بارے میں خود اے آئی کا یہ ماننا ہے کہ انسان مکمل طور پر اس کی کنٹرول میں ہوگا، بلکہ جنہوں نے بیسکلی یہ تصور دیا تھا وہ اب معذرت خواہ ہیں کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے دنیا کو ان چیزوں سے متعارف کروا دیا اور ہم نے دنیا کو اس راستے پہ ڈال دیا ہے جو صاف طور پر تباہی کا راستہ ہے۔ اور یہ چیلنج آج سے پہلے کسی صدی میں کسی کے سامنے اتنا گمبھیر چیلنج نہیں تھا۔ یعنی اب کئی بار ایسا ہوگا اس چیلنج کی وجہ سے کہ ہم جن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نازاں ہیں وہ ہمارے ہنر کئی مرتبہ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی تازہ کیرلا میں ایکسپریمنٹ ہوا، روبوٹ ٹیچر بنایا گیا اے آئی کے تھرو، اور اس کو آپ کمانڈ دیجئے کہ فلاں سبجیکٹ کی فلاں کتاب جو فلاں کمپنی کی آپ کو پڑھانا ہے، جیسے میتھ کی وہ کتاب پڑھانی ہے جو مڈ شور نے 7th کلاس کے لیے چھاپی ہے۔ اوکے سر، ایک لفظ بولنا اور وہ شروع ہو جائے۔ 50 قسم کی کمپنیوں کی کتابیں اس کے اندر موجود ہیں ایک سبجیکٹ کی، اور جو سبجیکٹ آپ پڑھانے کے لیے کہیں گے پڑھائے گا۔ بچے شرارت کریں گے، ٹوکتا ہے، بچے سوال کرتے ہیں تو رک کر ان کا سوال سنتا ہے، پھر جواب دیتا ہے، اور بچے سسٹم کے ساتھ درسگاہ میں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں، بچوں کا بیہیو کیسے ہے اس کو رپورٹ کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ مہنگے ٹیچرز جن کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، مہنگی فیکلٹی، سچی بات یہ ہے کہ سائنس اور میتھ اور کچھ اہم ترین سبجیکٹ جو مہنگے سبجیکٹ مانے جا رہے تھے، کچھ دنوں کی بات لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے ایسے ٹیچر کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہی نہ ہو، اس لیے کہ ان کے ناز نخرے اٹھانے سے بہت بہتر ہے کہ ایک ہی بار میں ایسا روبوٹ خرید لیا جائے جو ہر فن مولا ہو اور ان کی بھرپائی بھی کر دے، ان سے سستا بھی پڑے، اور انسانوں سے کرپشن کے جو خطرات ہیں وہ اس میں کرپشن کے خطرات بھی نہیں، یعنی نوکریاں نگلنے جا رہا ہے۔ فلم انڈسٹری اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے کہ اے آئی ہمارا روزگار نگلنے جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اسٹارٹنگ کا ورژن۔ آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ گوا میں ہمیں مائک سیٹ کا بزنس کرنا ہے، اس پر ایک ویڈیو بنا کے دیجئے 2.5 منٹ کا، اتنا بہترین ویڈیو بنا کے آپ کو آج مفت میں وہ دے رہا ہے کہ جو شاید آپ بہتر انداز سے نہیں بنا سکتے تھے۔ جب جیسے جیسے اپ گریڈ ہوتا جائے گا تو سچی بات یہ ہے کہ ایک لمبی چوڑی انڈسٹری لگا کے جو کام کر رہی تھی وہی کام یہ بہت سستے میں، بہت آسانی سے اور بہت کم وقت میں کرنے کے لیے تیار ہے۔ بلکہ ابھی بھی اے آئی کی جو پیڈ ورژن ہیں، لمبی چوڑی کتابیں دیجئے، ان کا ٹرانسلیشن کروا لیجئے، ہماری ترجمہ کاری کہاں گئی؟ لمبی چوڑی کتابیں دیجئے، ان کی تلخیص کروا لیجئے، ابھی کر رہا ہے پی ڈی ایف کا۔ اس وقت لمبی چوڑی 500 پیجز کی پی ڈی ایف دیجئے اور کہیے کہ مجھے 20 پیج میں، 25 پیج میں، 50 پیج میں اس کا خلاصہ چاہیے۔ جتنے اس کو کمانڈ دیں گے 50 پیج کا، تو 50 پیج ہی میں خلاصہ کرے گا اور تیار کر کے رکھ دے گا۔ تو یہ جو ایک گمبھیر چیلنج ہے، اس کے لیے سب لوگوں کو بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اب کچھ خاص باتیں اے آئی کے تعلق سے سن لیں۔ 89% جو اے آئی کا ڈیٹا ہے، جیسا آپ نے کوئی بھی سوال کیا کہ میرے جسم سے خون رس رہا ہے، میرا وضو رہا یا ٹوٹ گیا، حیرانی کی بات یہ ہے کہ عام طور پر 89% اے آئی جو اس کا جواب دیتا ہے اس کے سورسز اسلامک سورسز نہیں ہوتے۔ یعنی کنٹینٹ تو لے رہا ہے، انٹرنیٹ ہی سے لے رہا ہے، لیکن 89% اس کے سورسز اسلامک سورسز نہیں ہوتے۔ اگر اسے سٹیک جواب مل گیا تو کہہ لیجئے کہ تکا ہے، اور کئی بار سٹیک جواب نہیں ملتا ہے تو اپنی طرف سے عبارتیں بنا کے پیش کر دیتا ہے، تجربہ کر لیجئے۔ آپ کہیے کہ مجھے در مختار کی روشنی میں اس سوال کا جواب چاہیے عربی عبارت کے ساتھ، بھلے در مختار میں اس طرح کا کوئی جزیہ نہ ہو، وہ در مختار کی فرضی عبارت بنا کے پیش کر دے گا۔ اور ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، اے آئی پہ بھروسہ کر کے قرآن پاک چھاپا گیا اور قرآن پاک میں بے شمار مسٹیک نکل آئیں۔ دنیا یہاں تک پہنچ چکی ہے، اور اندھا بھروسہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک تقسیم بھی ہو گیا۔ بعد میں بڑی مشکلوں سے گرفت آئی، پتا چلا کہ یہاں پر تو 13 مسٹیک ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت 48% مسلم نوجوان جو اپنا دین حاصل کر رہے ہیں، حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ
آج کی تاریخ میں 48% مسلم یوتھ علماء سے پوچھ ہی نہیں رہا ہے. جیسے اس کے ذہن میں کوئی سوال آیا گوگل، جیسے اس کے ذہن میں کوئی سوال آیا سوشل پلیٹ فارم. یعنی اب علماء سے جو دریافت کا سلسلہ تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے. اور آج بھی ہم دارالفتاؤں سے رجوع کرنے والوں میں، علماء سے ربط و ضبط رکھنے والے لوگوں میں نوٹ کریں گے کہ ان میں بزرگوں کی تعداد نظر آئے گی، پرانے لوگوں کی تعداد نظر آئے گی، یوتھ لوگوں کی تعداد کم نظر آئے گی، جبکہ انڈیا وہ ملک ہے جہاں یوتھ سب سے زیادہ ہیں. یہ آج کی تاریخ کی سچائی ہے. اب تیسری چیز اے آئی کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس وقت صرف 7% مسلم ادارے ہیں جو اے آئی کو سیریسلی لے کر کے اسے سکھا رہے ہیں. 7% ادارے ایسے ہیں. یعنی اداروں سے مراد چاہے کسی بھی فارمیٹ میں، مدرسوں کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی فارمیٹ میں ادارے ہوں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہو، تو 7% ادارے انسٹیٹیوشن ایسے ہیں جو اے آئی سکھا رہے ہیں. یعنی نیکسٹ جنریشن کے لیے اپنے نسلوں کو تیار کر رہے ہیں. یعنی آج بھی اس کو لے کر کے ہم اتنے سنجیدہ نہیں جتنی سنجیدگی اس فن کو چاہیے تھی. تو یہ کچھ سچائیاں ہیں اور یہ ایک اہم ترین چیلنج ہے جس کے لیے بے پناہ فکر مندی کی ضرورت، بے پناہ فکر مندی چاہیے. بلکہ گزشتہ دنوں ہمارے پریوہن منتری جی نے پارلیمنٹ میں اوپنلی معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ ہم چاہ کر کے بھی روڈ ایکسیڈنٹ کم نہیں کر پائے. سڑکوں کا جال پھیلایا، ایکسپریس ویز بنائے، بہت سارے کشادہ روڈ بنائے، بہت ساری فیسلٹی، اوپنلی معافی مانگی کہ ہم چاہ کر کے بھی روڈ ایکسیڈنٹ ختم نہیں کر پائے. اور اسی کے ساتھ یہ تیاری شروع ہو چکی ہے کہ اب اگر روڈ ایکسیڈنٹ کو ختم کرنا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ پر ڈے انڈیا میں جو روڈ ایکسیڈنٹ سے موتیں ہو رہی ہیں ان کی تعداد لگ بھگ 400 ہے ایوریج. تو 400 انسانوں کی جان مانا رکھتی ہے اور اسی کے لیے سڑکوں کا جال پھیلایا گیا تھا. ہم نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ بڑی تیزی کے ساتھ سڑکوں کا جال گزشتہ سالوں میں پھیلا ہے. تو ایک پلانڈ وے سے ایسا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود اوپنلی پارلیمنٹ میں معافی مانگی گئی کہ چاہ کر کے بھی یہ کام نہیں ہو پایا. اب اس کا پلان 2 کیا ہے؟ پلان 2 یہ ہے کہ ڈرائیور کی سیٹ پر روبوٹ کو بٹھا دیا جائے. وہی ایک علاج ہے. اور اس کا ریزن کیا ہے کہ عام طور پر جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں، نیند کا جھونکا آ جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں. گاڑی آگے کی طرف چل رہی ہے، اچانک سائڈ سے کوئی جانور آ گیا اور ڈرائیور کی توجہ نہیں ہوئی اور وہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا. یا کھڈا آ گیا اچانک سے اور ڈرائیور کی توجہ نہیں ہو پائی اور روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اے آئی کیا کرے گا؟ روبوٹ کے اندر سینس پایا جاتا ہے. گاڑی آگے کی طرف جا رہی ہے، جیسے سائڈ سے کوئی دوڑتا ہوا جانور آئے گا تو پہلے سے وہ سینس کر لے گا اور 50 میٹر کی دوری پہ پرکھ لے گا کہ اس طرف سے کوئی حادثہ آ رہا تو وہ پہلے سے بریک کر لے گا. آگے کوئی کھڈا ہے جو ہمیں کالی روڈ میں نظر نہیں آ رہا، اے آئی اسے سینس کر لیتا ہے گوگل کے تھرو، گوگل میپنگ کے تھرو، اور پہلے سے اپنے آپ کو سلو کر لیتا ہے. اے آئی کو نیند نہیں آتی، اے آئی نشہ نہیں کرتا، اے آئی کو سیلری نہیں چاہیے. اور اے آئی اپنے سواریوں کا مرڈر بھی نہیں کرتا. کئی بار ایسا ہوا ہے ڈرائیور نے ہی اپنی سواریوں کا مرڈر کر دیا. ڈرائیور کا موڈ خراب تھا، پوری گاڑی کو جان بوجھ کر کے تباہی میں جھونک دیا. اس طرح سے روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ایک سیٹ پر، اس سیٹ پر ڈرائیور کی سیٹ پہ روبوٹ کو بٹھا دیا جائے. اور اس کا فائدہ دوسرا یہ بھی ہے کہ انسان اس سے سیکیور فیل کرتا ہے، اس لیے کہ اجنبی ڈرائیور کے سامنے سواریاں ہر طرح کی باتیں نہیں کر سکتی. لیکن جب ڈرائیور کی سیٹ پہ روبوٹ بیٹھا ہوا ہے تو ہم کسی بھی طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی راز کی باتیں بھی کر سکتے ہیں. اس لیے بہترین علاج یہ ہے کہ ایک بار میں، ہر بار ڈرائیور کو 10,000 دینے سے بہتر ہے کہ 1.5 لاکھ کا ایک بار میں روبوٹ خرید لیا جائے اور اس مشین پہ، اس ڈرائیور کی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے. ہم نہیں کہتے کہ 400 روڈ ایکسیڈنٹ اچانک ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر 400 کی بجائے 200 تک بھی ہم لے آتے ہیں تو 200 انسانوں کی پر ڈے جان بچ رہی تو بہت بڑی چیز یہ ہونے جا رہا ہے. امید ہے کہ 2035 تک ہو جائے گا. اور صرف یہاں تک نہیں ہے، اب چائنا میں بیٹھ کر کے دبئی کی سرجری ہو رہی ہے. بہت سارے ہاسپٹل ہو سکتا ہے، اب تو چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ایسے کھل چکے ہیں جہاں روبوٹک سرجری ہو رہی ہے، جہاں انسانوں کا کام ہی نہیں رہ گیا ہے. ایک انسان واک کرنے گیا، ٹہلنے گیا، اور اسے معلوم ہوا کہ سینے میں درد ہو رہا ہے. بغل میں ہاسپٹل تھا، وہاں گیا اور تھوڑی دیر کے اندر انجیکشن کی طرح مشین لگایا، چھلا بٹھایا، باہر آ گیا. اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کو 9 بجے آنا چاہیے تھا، آپ 10 بجے آ گئے. تو کہا ہارٹ سرجری ہو رہی تھی اس لیے ذرا 1 گھنٹہ لیٹ ہو. دنیا یہاں تک پہنچ چکی ہے اور یہ جو چیزیں مذاق لگ رہی ہیں دنیا میں اوپنلی ہو رہی ہیں اور اس تیزی کے ساتھ چیزیں گرو کر رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب چیزیں گرو کر رہی ہیں تو اس کی چپیٹ اسلامیات پہ نہیں آئے گی.
कलमकारी पे इस पे चपेट है, शायरी पे इसकी चपेट है, तर्जमाकारी पे इसकी चपेट है। यानी हम जिसको अपना बड़ा हुनर समझ रहे थे वो हमारा पूरा हुनर दांव पर है अगर हमने अपने आप को इस एआई का भी एडवांस वर्जन बनाने की कोशिश न की। इसका मतलब यह नहीं है कि इंसानों की जरूरत खत्म हो जा रही है, इंसान फिर भी इंसान है, अशरफुल मखलूकात है। शर्त यह है कि वो इस पोजीशन में अपने आप को ले आए कि एआई को भी वो चलाने वाला हो। यानी अब कमाल महारत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब अदकचरी सलाहियतों का कोई ऑप्शन दुनिया में नहीं रह गया है। यह एक नए जमाने का अहम तरीन चैलेंज है जिसके लिए बहुत ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है और जिसकी बहुत ज्यादा फिक्र की जाने की जरूरत है। चैलेंजेस और भी हैं, लेकिन अब उन चैलेंजेस से निपटे कैसे? तो देखिए, कोई भी चैलेंज हो तो पहले मैंने अर्ज किया कि सबसे बेहतरीन चीज यह है कि हमारे बुजुर्गों ने जो हमें एक निसाब और निजाम दिया है, और सच्ची बात यह है कि इस दीन की बरकत से हमें जो कुछ मिलता है वो इस मादी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। इसलिए अपने आप को मजबूत तरीन आलिम दीन बनाएं। इंशाअल्लाह ये आपका निसाब आपको हर नए से नए चैलेंज और फितने से निपटने में खूब मदद करने वाला है। शर्त यह कि इसमें कमाल महारत हो। और उसके अलावा कुछ और नई चीजें हैं जो नए फारिगिन के लिए हैं। जमाना शिनासी बहुत ज्यादा जरूरी है। जमाना शिनासी से मुराद यह है हम उलमा को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। हम नॉन प्रैक्टिकल बहुत हो गए, ईरान तुरान की बातें, जहां तहां की बातें और हवाई बातें, ग्राउंड लेवल के तजुर्बात से हटकर की बातें। तो जमाना 100% प्रैक्टिकल हो चुका है, हमें भी प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। मार्केटिंग के नाम पर, बिजनेस स्ट्रेटेजी के नाम पर, और दुनिया में कितने ही ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जहां स्पेशली लोगों को बनाया जाता है ग्राउंड लेवल का। बल्कि अगर आप, अब पहले होता था कि परसेंटेज की बुनियाद पर सिलेक्शन होता था, अब ऐसा नहीं होता है। अब होता है कि ग्राउंड लेवल का आदमी कितना है उसकी बुनियाद पर सिलेक्शन होता है। बल्कि आपने सबने देखा होगा, बड़े दिलचस्प सवालात आते हैं जब भी यूपीएससी का कोई एग्जाम होता है। उनके सवालात देखिए, जैसे भी आरएस से सवाल किया गया, ये बताइए टाई कैसे बांधी जाती है, ये सवाल है। टाई कैसे बांधी जाती है? अगर कागज बिखरा हुआ, उसके पुर्जे बिखरे हुए हों, तो उसको जमा करने का तरीका क्या है? यानी अब यह नहीं रह गया कि आपकी याददाश्त कितनी तेज है, आपको चीजें कितनी याद हैं, बल्कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, आपके समझबूझ का लेवल कैसा है, आप ग्राउंड लेवल पर कामयाब हैं या नहीं हैं, आप सिर्फ हवाई आदमी हैं या जमीनी आदमी हैं, इसी पर सब कुछ सलाहियतें निर्भर करती हैं। ऐसे में हम सब लोगों को भी बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल का बनने की जरूरत है। मुताले की आदत रखें, अफराद शिनासी अपने अंदर पैदा करें। अफराद शिनासी से मुराद यह है कि एक इमाम के मुख्तदियों में कलेक्टर साहब भी होते हैं और रिक्शा चलाने वाला भी होता है। इमाम साहब को लगता है कि ये भी हमारे मुख्तदी हैं और ये भी हमारे मुख्तदी हैं। अगर इमाम साहब इनकी सलाहियत पहचान कर इनकी सलाहियत के मुताबिक काम लें तो इमाम भी बन जाए। यानी हम फर्क के मरातिब नहीं करते, हम सबको एक ही लाठी से हाँकने का मिजाज रखते हैं, जबकि गेम ही फर्क के मरातिब का है। इस्लाम में भी यही है, फिक्र रजा में भी यही है। पैगंबर इस्लाम से ज्यादा फर्क के मरातिब और अफराद शिनासी किसके अंदर होगी? जिसका जो काम उससे वही काम लिया, उसको उनको वैसे ही अलकाब व आदाब दिए, उनकी वैसी हौसला अफजाई की। तो इस सिलसिले में हम सबको और ज्यादा हसास होने की जरूरत है अफराद शिनासी के सिलसिले में। और दाइए दीन के तौर पर हम सबकी एक जिम्मेदारी यह भी बनती है कि यूथ से फ्रेंडशिप हमारी बड़ी मजबूत हो। यानी हम हर जगह हजरत तो हुजूर बन के ना रहें, बहुत सारी जगहों पर आज के दौर का तकाजा है कि हम दोस्त बनकर रहें। जैसे मॉडर्न दुनिया में सिखाया जाता है कि आपके बीच में और आपके स्टूडेंट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और अब गैप को खत्म कैसे किया जा सकता है? तो मान लीजिए कि कहा जाता है कि आप जब क्लास से निकलें तो आपका हाथ अपने स्टूडेंट के कंधे पे होना चाहिए, उसे इस तरह से हाथ मिलाना चाहिए, उससे हंसी मजाक होनी चाहिए। तो ये मॉडर्न दुनिया की बातें हैं, मैं इन बातों की तो तस्दीक नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि गैप खत्म होना चाहिए। नौजवान हमसे बिदकना नहीं चाहिएगा कि हजरत बुरा मान जाएंगे, इनको समझ में आएगा नहीं आएगा या क्या सोचेंगे। हालांकि आज का नौजवान आमतौर पर ऐसा नहीं सोचता, लेकिन हमें भी बढ़ के अपनी तरफ से इस गैप को खत्म करना चाहिए और यूथ के साथ फ्रेंडशिप बढ़ानी चाहिए। काउंसलिंग एक अहम तरीन पार्ट है, उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। काउंसलिंग से मुराद यह है कि तबाही तलबा की जांच हो, जो आला हज़रत इमाम हमजा खान मौदी से बरेलवी ने लिखा है। तो यानी हम सबको चाहिए कि हम अपनी तबीयतों की जांच करवाएं। पहले काउंसलिंग होती थी पेपर वर्क के तौर पर,
ایک کاؤنسلر 150 سوالات لے کے بیٹھ گئے اور آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کو کلر کون سا پسند ہے, خوشبو کون سی پسند ہے, کھانا کون سا پسند ہے, نمک پسند ہے یا میٹھا پسند ہے, غصہ کب آتا ہے, سوتے کب ہیں, اٹھتے کب ہیں, یہ سوالات ہوتے تھے. اب ایسی مشینیں بھی ایجاد ہو گئی ہیں کہ وہ سامنے رکھی رہتی ہیں اور آپ اپنی انگلیاں ان پر رکھ دیجئے تو فنگر پرنٹ سے برین میپنگ ہو جاتی ہے اور آپ کے ذہن کو ناپ کر کے وہ مشین آپ کو 35 پیج کی رپورٹ دے دیتی ہے کہ آپ طبعاً محقق آدمی ہیں. 2 لفظوں کی کہانی. یا مان لیجئے کہ آپ طبعاً, وہ اپنی زبان میں جواب دیتی ہے, میں اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں, وہ 2 لفظوں میں سمجھا دیتی ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو طبعاً محقق تھا, مان لیجئے کہ دوسری دنیا میں شاعری میں الجھا ہوا تھا بیچارہ, جبکہ بہت اچھا محقق ثابت ہو سکتا تھا. بہت مدتوں قافیہ بندی کرنے کے بعد میں اسے سمجھ میں آیا کہ شاعری میرے بس کا روگ نہیں ہے, یا مجھے زیب نہیں دیتا, یا میری طبیعت سے اس کا مزاج میچ نہیں کھاتا, تو میں تحقیق کی طرف آؤں. تو ایک لمبی عمر تجربے میں کھپ گئی, بڑا اچھا ہوتا, برین میپنگ ہو جاتی, کاؤنسلنگ ہو جاتی, اور اسے پہلے ہی روز پتا چل جاتا کہ آپ کی نیچرل صلاحیت ہے, تو انسان کتنا قیمتی ثابت ہو سکتا تھا. اور یہ کام دنیا میں سب سے زیادہ جو ملک کر رہا ہے وہ بدبخت ملک وہ ہے جس نے اس وقت اہل اسلام کے لیے آزار بنا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مٹھی بھر لوگ دنیا کا ہر نوبل پرائز اپنے نام کرتے ہیں, اور ان کی کولڈ ڈرنک ہماری ہر گاؤں کھیڑے کی دکان میں پہنچی ہوئی ہے, اور ہمارا قیمتی سے قیمتی مشروب اپنے علاقوں تک محدود ہے. ان کے میک ڈونالڈ, ان کے KFC کی دکانیں عرب میں ہر نکڑ چوراہے پہ موجود ملیں گی, اور ہماری قیمتی سے قیمتی غذا کی دکانیں اپنے علاقوں تک محدود ہیں. یہ ہے ان کی مارکیٹنگ, یہ ہے ان کی صلاحیت, یہ ہے ان کی کاؤنسلنگ کا نتیجہ. جب بچے کی عمر 5-7 سال کی ہوتی ہے تب ایک اسرائیلی اپنے بچے کی کاؤنسلنگ کرواتا ہے, اور 5-7 سال کے بچے کے بارے میں کاؤنسلر یہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے تجزیے کے مطابق آپ کا بچہ ایک بہترین اسٹیل کمپنی کا مالک ہو سکتا ہے. تو اب ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ 10th اور 12th میں بچے کے پرسنٹیج کتنے ہیں. ماں باپ کے ذہن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جب 25 سال کا ہو تو اس وقت اسٹیل کمپنی کا مالک ہونا چاہیے, اس کے ہاتھ میں کیپٹل منی کے طور پر 5 کروڑ روپے ہونے چاہیے, اور اسٹیل کمپنی کا مالک بننے کے لیے اس کو یہ ڈگریاں چاہیے, یعنی ڈگریاں سیکنڈری ہیں, اسٹیل کمپنی فرسٹ ہے. تو اس اسٹیل کمپنی کا مالک بننے کے لیے جو ڈگریاں چاہیے وہی ڈگریاں کرواتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ آدمی ایگزیکٹ 25 سال کی عمر میں 5 کروڑ سے اپنے بزنس کا آغاز کرتا ہے, اور اسے ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ جب تمہاری عمر 35 سال ہو تو تمہاری کمپنی کا ٹرن اوور اتنا ہو جانا چاہیے, یہاں تک بڑھ جانا چاہیے, یہاں تک بڑھ جانا چاہیے. اور ایگزیکٹ ویسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے ملک سے اٹھنے والا آدمی پوری دنیا میں اپنی برانچز پھیلا دیتا ہے. تو یہ ہے کاؤنسلنگ کا کمال, جسے ہم بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں. تو اس لیے اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اب جدید ذرائع ابلاغ جن کا بہت بھلا استعمال ہونا چاہیے, اس پر بہت زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بڑا اچھا جملہ کسی نے کہا کہ نئے زمانے کے ممبر و محراب کا نام ہے سوشل میڈیا. تو اس لیے اس نئے زمانے کے ممبر و محراب کا ڈیٹا ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ جو سوشل اکاؤنٹس ہیں, یعنی فیس بک ہے, ٹویٹر جس کا نام ایکس ہو گیا ہے, یوٹیوب ہو گیا ہے, آج کے دور میں 60% لوگ اس کا روزانہ یوز کر رہے ہیں, 60% ہے اس کا. اور نیوز سے, یعنی انسان کہاں سے اپنا کنٹینٹ حاصل کر رہا ہے, انسان معلومات کہاں سے حاصل کر رہا ہے, تو 60% لوگ سوشل میڈیا سے, 25% لوگ مین اسٹریم میڈیا سے, یعنی اس وقت ٹیلی ویژن بھی بہت پیچھے ہیں, آدھے سے بھی زیادہ پیچھے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا آگے ہے. 25% لوگ ہی ٹیلی ویژن سے معلومات اخذ کرتے ہیں, اور 10% لوگ کتابوں سے معلومات حاصل کرتے ہیں, اور 5% لوگ ہیں جو دوسرے ذرائع سے معلومات حاصل کرتے ہیں. یعنی انسان کہاں سے مواد لے رہا ہے, تو 5% دوسرے ذرائع سے, 10% کتابوں سے, یعنی کتابوں والے لوگ اب 10% رہ گئے, یہ ڈیٹا بتا رہا ہے. 25% مین اسٹریم میڈیا سے, یعنی ٹیلی ویژن کی دنیا سے, اور 60% لوگ سوشل میڈیا سے. اور یہ باتیں یکساں اپلائی ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ موسم کی معلومات یہاں سے لی جا رہی ہے, دین کی معلومات بھی انہی پلیٹ فارم سے 60% لی جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں ہم سب کو یہ چاہیے کہ یہ اگر نئے زمانے کے ممبر و محراب ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس کے لائق بنائیں. اور ہم کئی بار رونا روتے ہیں کہ ایک فتنہ ایک بغل کے ملک سے کھڑا ہوا, اور ایک بدتمیز انسان نے لاکھوں لاکھ لوگوں کو اپنا فالوور بنا لیا اور گمراہ کر دیا, اور ہماری قیمتی قیمتی صلاحیتیں جس کے سامنے وہ ادنا طفل مکتب کی بھی حیثیت نہیں رکھتا, وہ قیمتی صلاحیتیں کئی مرتبہ
اب وہ تقوی کی وجہ سے یا ان کا جو بھی پروٹوکول ہے یا ان کی جو بھی احتیاط ہے، ان احتیاطوں کی وجہ سے ان پلیٹ فارم پہ موجود نہیں ہوتے، اور نتیجہ نکلتا ہے جب چڑیا کھیت چک چکی ہوتی ہے تب ہم افسوس تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تو ہم ان پلیٹ فارم کا پوزیٹیو یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہی سچائی ہے. اور جو یوز کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فین فالوونگ کے طور پر، گلیمر کے طور پر. یہ بھی ایک پرابلم ہے. اب ہر ناک خاں کے سر پر امامے کے بجائے پتہ نہیں کیا ہی چیز آ گئی ہے. تقریر کی دنیا ایسا لگ رہا ہے جانے کوئی میدان جہاد میں اتر رہا ہے. ایک عجب فارملٹی کی دنیا، فالوونگ کی دنیا، گلیمر کی دنیا. یعنی ایک دنیا وہ ہے جو گلیمر کی دنیا خودکشی کر رہی ہے، اور ہم دین کا چولا اوڑھ کر کے گلیمر کی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس سے زیادہ محرومی کی بات نہیں ہو سکتی. اس لیے سوشل میڈیا کے استعمال کا مطلب ہے گلیمر میں الجھنا نہیں، بلکہ داعی دین کی حیثیت سے سوشل میڈیا کا بھلا استعمال کرنا. تو دعوت دین کے جو دوسرے تقاضے ہیں، جیسے حکمت ہے، جیسے نرمی ہے، جیسے خدمت خلق ہے، جیسے کمیونیکیشن ہے، جیسے خلوص ہے، ان تمام چیزوں کو بھی بہت مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے. عزیز طلبہ، یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تشریف رکھیں. تو یہ کچھ باتیں دعوت دین کے حوالے سے، چونکہ ہم سب جس دن ہم مدرسوں میں انٹری لیتے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ اسی دن سے ہم بطور داعی دین انٹری لیتے ہیں. خادم دین کی حیثیت ہماری ہوتی ہے. تو ہماری حیثیت داعی دین کی ہوتی ہے، اور داعیان دین کے سامنے نئے زمانے میں وہ چیلنجز درپیش ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کیے. مزید اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. کچھ گمبھیر سی باتیں تھیں تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب ہمیں پرابلم سے زیادہ اس کے سولوشن پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اگر ہم دماغ لگائیں گے تو انشاءاللہ کر سکیں گے. میں امید بھی کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، اور ہم سب کو مل جل کے دعا کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ سے توفیق خیر مانگنی چاہیے کہ پروردگار عالم نے اگر اس نیکی کے راستے پہ لگایا ہے تو ہم سے وہ کام بھی لے جس میں اس کی رضا پوشیدہ ہو. میری گفتگو سے میں اگر کوئی بھی بات خلاف شرع ہوئی ہو تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے. ہم سب سچے دل سے توبہ کریں. نستغفر اللہ تعالی و نتوب الیہ. اس تعلق سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ابھی یا بعد میں مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں دین کے لیے مزید اخلاص پیدا فرمائے، اور دعوت دین کے میدان کو ڈھنگ سے سمجھنے اور اپنی ذمہ داریوں سے ایمانداری کے ساتھ سبکدوش ہونے کی توفیق بخشے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.